السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکی اور بزرگی، تکریم اور تقدس خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کی حمد، اس کی تکبیر، تحمید بیان کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و انگنت بار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان تمام مخلوقات کو ہم انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، حتیٰ کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم سب کی عزت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، ہم اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بے وزن بنا لیا۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا، اور یہ بہت بنیادی بات ہے۔ انسان کی عظمت،
اس کا تقدس، اس کا احترام جب خود انسان کو نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں کی تکریم، دوسروں کا احترام، دوسروں کی عزت وہ کس بنیاد پر کرے گا جب اسے احترام ہی نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محترم بنایا ہے کہ روئے زمین پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کی عظمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے، خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہم نے دوسری چیزوں کو اتنا اہم بنا لیا ہے کہ انسانوں کی حیثیت اور اس کی عظمت، اس کا تقدس ہماری نگاہوں سے ختم ہو گیا ہے۔ مثلا ابھی کوئی نمازی آئے، کوئی اجنبی آدمی آ جائے، آپ نے جوتے چپل کی کوئی جگہ مخصوص کی ہے، وہ آدمی نہیں جان پایا، پہن کر کے جوتا چلا آیا۔ کیسا لوگ، مسجد کے لوگ کیسا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ سے زیادہ ایک ادنا مسلمان کی عزت اور اس کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے کسی ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض پوری دنیا والوں کو قتل کر دے گا۔ ہم لوگوں کی عزت اور اس کے احترام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنی عزت کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنا احترام نہیں جانا، تو ہم نے سب کی بے عزتی کی۔ گھر میں پہنچے تو ماں باپ کی بے عزتی کی، مسجد میں آئے تو مصلیوں کی بے عزتی کی، بازار میں گئے تو وہاں لوگوں کی بے عزتی ہم نے کی۔ ہم نے اپنی عزت کو پہچانا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی معزز آدمی، کوئی باعزت آدمی جو آتا ہے، دیکھ کر کے آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بڑا شریف آدمی ہے۔ کیسے؟ اس کی گفتار میں اچھائی ہوتی ہے، چال ڈھال میں شرافت ہوتی ہے، اسے کوئی غلط انداز میں اگر کبھی مخاطب کر لے تو وہ اس کا اچھے انداز میں جواب دیتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شرافت ہے۔ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی باعزت بنایا ہے، ہمارے سامنے تو فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا ہے۔ اور یہ بات جب آگے بڑھتی ہے، گھر میں ہم نے والدین کا احترام نہیں کیا، امام کا احترام نہیں کیا، مصلیوں کا احترام نہیں کیا، اعزاء اقربا کا احترام نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگ کس طرح سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ کسی کو رسوا نہیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ دیکھیں گے تو کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دی تھی۔ ایک ادنا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ زندگی میں جو شخص، عبداللہ بن ابی، پوری زندگی گالی گلوچ کرتا رہا، ستاتا رہا، اور نہ جانے کن کن القاب سے پکارتا رہا۔ جب انتقال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ چل کر کے جنازہ پڑھا دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ وہ انسان ہے، اللہ نے انسانوں کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ بحیثیت انسان کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ کا کرتا مانگا گیا، وہ کرتا جو آپ اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے اتار کر کے آپ نے دے دیا۔ نماز جنازہ پڑھائی،
آپ کا ایک عظیم ترین صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بے باکی کے ساتھ آپ کو روکا اور یہ یاد دلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کو تو یہ ایسا آپ کی زندگی میں کہتا تھا مسلمانوں کو یہ ٹھیس پہنچایا ہے، یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے روکا ہے، ہم کو منع نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے استغفار کیا جائے تو اللہ مغفرت نہیں کرے۔ کہا میں 70 سے زیادہ بار استغفار کروں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا کہ اب آئندہ کسی بھی مشرک کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف انسانوں کو مقدم رکھ کر کے ایسا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے صحابہ کو اگر کسی نے زد و کوب کیا ہے تو اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ چلیے جنازہ پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کا ہے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، جس کو اس کا جنازہ پڑھنا ہو اس کو وہ جنازہ اس کا پڑھ لے۔ یہ ہمارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالیاں دیتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، دکھ پہنچاتا تھا، اٹھاؤ اس کو یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ اپنے اوپر اگر کوئی بات آئی اس طرح سے تو آدمی درگزر کا معاملہ کرے، لیکن اگر اپنے بھائیوں پر اس طرح کی کوئی بات آئے تو آدمی سختی سے اس کا محاسبہ کرے کہ کیوں اس کو کی رسوائی کا سبب تم بن رہے ہو، اس میں برداشت آدمی نہ کرے تاکہ یہ فتنہ، یہ فساد آگے نہ بڑھنے پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خدمات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بے پناہ قربانی آپ نے دی تھی، اپنا مال خرچہ کیا تھا، اپنی محبت لٹایا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اگر ایسی صحابی کو کوئی آدمی سب و شتم کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکتہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر صحابہ کو کسی نے کوئی بات کہی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مثال آسمان میں ستاروں سے دی ہے کہ جس طرح سے آسمان میں ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے محافظ ہیں۔ اللہ نے ہم کو صحابہ کے لیے محافظ بنایا اور صحابہ کو امت کے لیے محافظ بنایا۔ جس طرح سے ستارے جب بے نور ہو جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ پر بے شمار مصائب اور مشکلات آ پڑیں گے، اور صحابہ کی جماعت جب ختم ہوگی تو امت انتشار میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اس سلسلے میں اتنے مسکین ہیں کہ اگر صحابہ کو کوئی سب و شتم کرتا ہے تو ہم اس کی دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسمی طور پر مسجد میں آتے تو ہیں، نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم جمعہ کیوں پڑھنے آتے ہیں؟ جمعہ میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جمعہ کیوں پڑھنے جانا چاہیے؟ جو لوگ جمعہ میں خطاب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں ان کو ایک اچھا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
اگر صرف نماز پڑھنا ہوتا تو ظہر کی نماز جیسے عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے ایسے ہی جمعہ کے دن بھی پڑھی جاتی. جمعہ کا دن رکھا کیوں گیا؟ تاکہ علم حاصل ہو، قرآن کا علم، حدیث کا علم، صحابہ کا علم. وہ صحابی جن کو اللہ نے قرآن میں مثال دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ صحابی وہ ہیں کہ جن کا ایمان ان کے مثل ہوگا وہ تو ہدایت پائیں گے، اور جن کا ایمان ان کے خلاف ہوگا وہ شقاوت اور بدبختی کے شکار ہو جائیں گے. یہ محرم الحرام کا مہینہ میرے بھائیو چل رہا ہے. آپ نے ویڈیو کے ذریعے، موبائل ٹی وی کے ذریعے یا خود اپنی نگاہوں سے بھی ممکن ہے کہ آپ نے دیکھا ہو، اس لیے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ برملا کھلے طور پر محرم میں جب کوئی اسٹیج لگتا ہے تو صحابہ کو سب و شتم کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، ان صحابہ کے بارے میں جب علم نہیں ہوگا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، تو ہم کس طرح سے دفاع کریں گے؟ ہم دفاع کیسے کر پائیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی صحابی کو سب و شتم کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ اس کو منع کریں گے، وہ کہے گا نہیں انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کہو گے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کو اللہ کی کوئی آیت پڑھ کر کے بتانی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی عظمت، ان کا تقدس اس طرح سے بیان کیا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی یہ عظمت بیان کی ہے. اور یہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی اللہ نے کی ہیں ان میں صحابہ کی عظمت، ان کا تقدس اللہ نے بیان کیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن عزیز کی آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ابتدا ہی میں جیسے ہی الف لام میم سے آپ پڑھنا شروع کریں گے 2 ہی رکوع کے اندر یہ بات آئے گی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ہو جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، فوری طور پر جواب دیا، فوری طور پر جواب دیا کہ نہیں نہیں وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تو ان کو بیوقوف سمجھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دفاع کی ہے، ان کا احترام کیا ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھی کے تئیں صحابہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے. اور صحابہ کے بارے میں ہماری زبانیں چلتی ہیں یا ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم دفاع نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا، یہ سکھایا ہے کہ ان کے لیے تم دعا استغفار کیا کرو، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا کرو. قرآن میں تو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اور ان کا تقدس بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کو کوئی آدمی تکلیف نہ دے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفهم. صحابہ کے بارے میں سمجھائے کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے کے پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی چیز خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. ان کی عظمت، ان کا تقدس. اور میرے بھائیوں، یہ اس لیے اتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین انہی کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا.
دین ہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ وہی صحابی اگر عدل اور انصاف چھوڑ دیتے، عدول نہ ہوتے، تو وہ ساری حدیثیں ہم تک سچائی کے ساتھ نہیں پہنچ پاتی۔ انہوں نے کتنی خدمات کی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو کسی حدیث کے بارے میں علم ہوا کہ یہ حدیث فلاں شخص کے بارے میں ہے، انہوں نے 1 مہینہ کا سفر کر کے اور وہ حدیث وہاں سے حاصل کی۔ یہ محنت کون کرے گا؟ ہم لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد تک حاضر نہیں ہو پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، کہتے ہیں یار ہم کو بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن اب ہم کو پڑھنا ہے، ارادہ کرتے ہیں لیکن مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے، یا ابتدائی دنوں میں 2-4 دن آئیں گے اور اس کے بعد رخصت۔ صحابہ کا یہ دل اور گردہ تھا، اصل میں ان کے دل کے اندر سچائی بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جس کو اقتدا کرنی ہو، جس کو کسی کے راستے پہ چلنا ہو، اسے صحابہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ان کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے کا بٹن کھلا ہوا پایا، دیکھ لیا، پوری زندگی وہ بٹن نہیں لگایا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے تھے کہ فلاں مقام پر اتر کر کے آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں۔ جب صحابی وہاں سے گزرتا تھا حاجت نہیں ہوتی تھی، لیکن اقتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جاتے تھے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے چلا آتا تھا۔ کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کی اتنی عظمت ہے، صحابہ کا اتنا تقدس ہے۔ کہا کانوا خیر الامہ، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، ابرہا قلوبا، ان کے دل انتہائی پاکیزہ ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم بہت گہرا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی کوئی بات دین کی سمجھنا چاہتا ہے تو صحابہ کو سامنے لے کر کے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تفسیر صحابہ نے کس طرح سے کی ہے، قرآن کی تفسیر صحابہ نے کس طرح سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا ہے دین کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے تئیں انہوں نے کیا کہا ہے، حدیثوں کے تئیں انہوں نے کیا کہا ہے، اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ اعمقها علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا، مفہوم کو وہ بہت قریب سے سمجھنے والے تھے۔ واقلها تکلفا، ان کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا، بہت سادے لوگ تھے۔ کہا گیا ہے کہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، ان کے عادات کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ آج یہ سچائی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم چاہے جتنا اللہ اللہ کریں لیکن ہمارا بیٹا اپنا بال کٹائے گا تو ایسے ہی کٹائے گا جیسا اس کا کوئی ہیرو کٹاتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہی اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ کتنا بھی کہیں لیکن وہ ایسے ہی کٹائے، کیوں؟ اس لیے کہ سیرت کا علم نہیں ہے۔ صحابہ نے کیسے زندگی گزاری، علم نہیں ہے۔ قذف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے کہ بال چھوٹے
چھوٹا اور بڑا بال رکھنا یہ درست نہیں ہے، لیکن بچہ کر رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایمان کی سطحیت کو ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کہاں تک بچا ہے؟ ہم اگر مسجد میں آ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ آپ مسلمان کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی ہی ہم نہیں جانتے ہیں۔ مسلمان عرب میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل پہنا کر کے اس کا مالک اسے جس بات کا اشارہ کرتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے کہے گا تو کھانا کھانے لگے گا، سفر کرنے کے لیے کہے گا تو فوراً سفر کرنے لگے گا۔ اس اونٹ کو مسلمان اونٹ کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے نکیل پہنائی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کیے ہیں، ہم کس حد میں رہ کر کے زندگی گزاریں گے اللہ نے بتا دیا۔ گھر کے اندر ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ حد قائم کر دیا ہے، آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ حدود ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو پامال کر دیا، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے۔ پہلے یہودیوں کے بارے میں آتا تھا کہ وہ رات کو دن اور دن کو رات بناتے تھے، لیکن آج مسلمان کر رہا ہے ایسا۔ 2-2:30 بجے تک عام نمازی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی بات کرتے کہ صاحب ہم 2:30-3 بج جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عشاء کے بعد بات چیت بہت پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کو عشاء کے بعد سونا ہے۔ جہاں سونے کا حکم وہاں سونا عبادت، جہاں قیام کا حکم وہاں قیام کرنا عبادت۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو معلوم ہے عرفہ میں قیام عرفہ یہ بہت اہم ترین عمل ہے۔ اگر کسی حاجی کا عرفہ کا قیام چھوٹ جائے تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ عرفہ اتنی اہم اور مقدس جگہ ہے، وہاں کی حاضری بہت اہم ہے، لیکن مغرب کی نماز جب ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وہاں کوئی آدمی فوراً مغرب کے لیے جیسے سورج طلوع ہو جائے فوراً حکم ہے کہ مغرب کی نماز ادا کی جائے، لیکن عرفہ میں اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا یا گناہ؟ ظاہر سی بات ہے گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مزدلفہ جائے اور وہاں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ قصر کر کے پڑھے، اور پھر مزدلفہ میں کوئی آدمی اگر چاہے کہ قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے تو اس کے لیے درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سونے کا حکم ہے۔ آپ مغرب عشاء کی نماز ادا کر کے اب آپ سو جائیں، سونے کا حکم ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا انسان کے اوپر کہ اتنے مسائل کو انہوں نے جھیلا ہے، مکہ میں جو ہے قیام کیا ہے، پھر وہاں سے چل کر کے منا میں آئے ہیں، منا سے عرفہ گئے ہیں، اب عرفہ سے مزدلفہ پہنچے ہیں، مزدلفہ کے بعد پھر منا میں جانا ہے کنکری مارنے کے لیے، تو اب یہاں آرام سے سو لو، اچھی نیند لے لو تاکہ صبح ایک دم فریش ہو کر کے اٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ نے ہمارے لیے حدود قائم کیے ہیں، تعلیمات دی ہیں، ہم کو کب کیا کرنا ہے اسی انداز میں ہم کو کرنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ مساجد میں میرے بھائیوں مکتب جو تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کہ بچہ ہمارا عربی پڑھ رہا ہے، جس کو آپ دیکھیں گے وہ یہی کہہ رہا عربی پڑھ رہا ہے۔ کیا عربی پڑھ رہا ہے؟ اس کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں معلوم ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں، بڑوں میں سے پوچھئے آپ، آتے ہیں
تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ کیا آپ نے کہا، کیا آپ نے پڑھا؟ میرے بھائیو، جو چیز ہم کر رہے ہیں اگر اس کا علم ہم کو نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں نیت باندھ کر کے اور آپ اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کر دے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو برف اور اولے کے ذریعے سے دھل کر کے صاف کر دے۔ اگر 5 مرتبہ آپ یہ کہیں گے، جو اتنا پریشان ہو کہ بار بار ہر روز 5 بار، بلکہ ایک نماز میں تو کئی بار پڑھتا ہو، ہر نماز میں کم از کم ایک بار آدمی سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد تو پڑھتا ہی ہے۔ سنت آپ نے شروع کیا، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم ہے تو آپ کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کیسے آئے گا؟ صحابہ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں جان پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا ہے اور حرف بحرف اس کو پہنچایا ہے، حتیٰ کہ کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں مسکرایا ہے تو صحابہ نے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس جگہ مسکرا کر کے بیان کیا ہے۔ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ ان سے کچھ ہے ہی نہیں، ہم اجنبی ہیں ان کے لیے، ہمارے بچے ہماری نگاہوں میں اجنبی ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت میرے بھائیوں انتہائی مقدس ترین جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر، ایک جگہ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ سابقون الاولون، اور انہی لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہماری زبان میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دفاع کر دیں۔ کیوں؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک جگہ تو ایک آدمی نے بتایا کہ شیعہ جو ہے اپنی مسجد میں وضو خانے سے لے کر کے مسجد کے اندر تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے نام زمین پر لکھے رہتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر چل کر کے آتے ہیں۔ دفاع کون کرے گا؟ صحابہ کا دفاع کون کرے گا؟ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم اجنبی ہیں۔ صحابہ کون ہے؟ بس اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی ہیں۔ کون دفاع کرے گا؟ دفاع کے لیے علم چاہیے، ہمیں علم ہے ہی نہیں۔ ہم جمعہ کے دن علم حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے ہم سب سے آخر میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے جمعہ شروع ہوتا ہے تو چند لوگ ہوتے ہیں اور آخر میں آ کر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے خطیب اپنا خطبہ لمبا کر دیتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ خطبے کے بارے میں کہا مختصر خطاب ہو، جمعہ کا 30 اگر منٹ کا خطبہ ہے تو اس میں 35-40 کرنا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت حساس موقع ہے۔ اور وہ خطیب کیوں لیٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ چاہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں ان کو بھی کچھ سنا دے، تو جو لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کا تقدس کیا ہے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ ابھی دیکھیے کتنا مختصر وقت ہے، اس میں کیا آدمی بیان کرے۔ قرآن عزیز کی ایک انتہائی اہم ترین آیت محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اتنی باتیں اللہ نے کس کے لیے کہی ہیں؟ ایک ایک ادا صحابہ کا بیان کیا ہے. ہماری حیثیت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کا نام لینا ہو تو آدمی باوضو ہو کر کے ان کا نام لے. ان کا مقام، ان کا احترام، ان کا تقدس. ہماری زبان ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر نکیر کریں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے. ہم نکیر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. کئی بجے ہے عشاء؟ 9:15 کی جماعت ہے، 8:30 کی جماعت ہے. ہاں تو میرے بھائیوں یہ کوئی ایسا خطاب نہیں ہے کہ ہم آپ کو آ کر کے خوش کر دیں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے. ہمارے تئیں ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور جب رشتہ ہمارا صحابہ سے نہیں ہوگا تو دین سے رشتہ ہمارا کٹ جائے گا. گھر میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. ہمارے گھر میں ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں یا ایک سال گزرنے کے بعد بھی اپنے بچے کو ہم سیرت کا کتنا علم دے پاتے ہیں. 10ویں پاس ہو گیا ہے لیکن خلفائے اربعہ کا نام نہیں گنا سکتا ہے. ان کی خدمات ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. ان کی خدمات کے بارے میں اگر آدمی تبصرہ کرے، ان کی تاریخ بیان کرے تو آدمی تھک جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جتنے لوگوں کا میرے اوپر احسان تھا سب کا میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان میرے اوپر ہے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. کتنے واقعات ہیں جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی یاری تھی، دوستی تھی. ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں مجلسوں میں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تم اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے. کہا میں قبول کر لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے. اور آپ کے ذریعے سے 7 آدمیوں نے اجلہ صحابہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام انہوں نے قبول کیا. لوگوں کو، مسلمانوں کو رقم دے دے کر کے ان کی غلامی سے ان کو آزاد کراتے تھے. اور کس استحکام کے ساتھ انہوں نے حکومت کی یہ سب نگاہوں کے سامنے ہے. چاہے وہ لشکر اسامہ کا معاملہ ہو اور چاہے زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ ہو، ساری باتیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جو انتشار صحابہ کے درمیان ہوا تھا اس کو کس طرح سے، کس انداز میں اس مسئلے کو حل کیا تھا میرے بھائیو، یہ کہہ کر کے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، کتنا عظیم کارنامہ ہے. ان کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہے. کہنا تو چھوڑ دیجئے، سننا کتنا خطرناک ہے. اہل ایمان ایسا نہیں کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے لوگ کرتے ہیں تو ہم سنتے اگر ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. میں چاہوں گا کہ فضیلت الشیخ مولانا محمد مستقیم سلفی حفظہ اللہ کے ناصحانہ باتوں سے ہم سب بھرپور استفادہ کریں. لیجیے شیخ عبدالعلی.